اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ قراءت کے مسائل میں چل رہی تھی، جو واجبات نماز میں سے تیسرا واجب تھا۔ اس سے پہلے نیت اور تکبیرۃ الاحرام کو بیان کیا جا چکا تھا۔ آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ دیکھیں قراءتوں کے باب میں اگر آپ اس فیلڈ میں جائیں، قراءت کی فیلڈ میں، تو 7 قاری جو تھے وہ مشہور تھے اور قراء سبعہ کہلاتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے یہ جو 7 مشہور قراءتیں تھیں، ان میں سے کسی کے مطابق بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں تو کافی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بلکہ اگر صحیح عربی کے جو مثلا مخارج وغیرہ کے اعتبار سے اگر صحیح عربی میں آپ نے قراءت کی ہے تو چاہے وہ ان 7 سے مخالف ہی کیوں نہ ہو، مثلا اعراب کے اعتبار سے یا اور بعض چیزوں کے اعتبار سے، بعض خصوصیات جو قراءت کے اندر معتبر ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مثلا فرض کریں کتنا الف کھینچا جاتا ہے یا نہیں کھینچا جاتا ہے یا حمزہ پہ کیا ہے وغیرہ، تو چاہے ان چیزوں کے اعتبار سے وہ اس کے مخالف ہی ہو، لیکن اگر صحیح عربی کہلا رہی ہے کہ آپ نے صحیح عربی میں قراءت کی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہاں البتہ کلمات کی ادائیگی کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے جو قراءت ائمہ، جو جتنی بھی قراءتیں ائمہ کے زمانے میں رائج تھیں ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مشہور کہ شہرت اس قراءت کی ہے، مثلا کسی بھی امام، مثلا چھٹے امام کے زمانے میں آپ چلیں مثلا فلانے قاری کی قراءت کی شہرت ہے، لیکن دوسری بھی رائج ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو رائج ہیں رائج کے باہر نہ جائیں آپ، چاہے مشہور نہ بھی ہو وہ قراءت ان 7 قاریوں میں سے، لیکن یہ ہے کہ جو متداول اور رائج قراءتیں ہیں ان سے باہر نہ جائیں جو ائمہ کے زمانے میں مشہور ہوا کرتی، رائج ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو قراءت کے قوانین کے اندر بات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے وقف بالحرکت اور ایک ہوتا ہے وصل بالسکون۔ وقف اور وصل کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب رکنا اور وصل کا مطلب ہے ملانا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو اور آپ نے کبھی یہ قراءتیں سنی ہوں قاریوں کی، تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی جب سٹاپ کرتا ہے قاری تو سٹاپ کرنے میں وہ کبھی بھی آخری جو اعراب ہوتا ہے نا، آخری لفظ کا، اس کو ظاہر نہیں کرے گا۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین نہ، تو عالمینہ کہہ کے نہیں رکے گا، الحمدللہ رب العالمین، نون کو ساکن کر کے پڑھے گا، نون کو ساکن کر کے پڑھے گا۔ حرکت کے ساتھ، حرکت کا مطلب ہوتا ہے یہی زیر زبر پیش، اعراب، جس کو ہم اعراب بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں حرکت بھی کہتے ہیں اس کو۔ حرکت دے کر وقف کرنا اور ساکن پڑھ کر متصل کرنا، یہ نہ کریں کام۔ جب آپ کسی پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملانا چاہیں تو ملانے میں اعراب پڑھے جاتے ہیں، درست، حرکت کو پڑھا جاتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب با کو آپ کسرہ دے کر لام سے ملا رہے ہیں، رب العالمین، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین اور ملا کے پڑھیں، یہ ملاتے وقت حرکت نہ دینا اور رکتے وقت حرکت دینا یہ نہ کریں۔
آقا کی احتیاط مستحب ہے، یعنی احتیاط مستحب کی بنا پر یہ کام نہ کریں، لیکن بعض فقہا کی جیسے آقا خوئی وغیرہ کی احتیاط واجب تھی، یعنی احتیاط کی بنا پر ان کے نظر میں اگر کوئی یہ کرے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی احتیاط کی بنا پر۔ اس کو کہتے ہیں وقف بالحرکت، حرکت دے کر رکنا، یہ بھی غلط، اور وصل بالسکون، ساکن بنا کر متصل کرنا، ملانا اگلے حرف کے ساتھ، یہ بھی غلط۔ ملانا ہے تو حرکت دیں، رکنا ہے تو ساکن کریں، حرکت دے کر نہ رکیں، ساکن کر کے رکیں، ساکن کر کے نہ ملائیں، حرکت دے کر ملائیں۔ تو یہ دو قاعدے ہیں جو قراءت کے قوانین میں پڑھائے جاتے ہیں، وقف بالحرکت اور وصل بالسکون، یہ دونوں آقا کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر یہ کام نہ کریں۔ اب کیونکہ آقا سیستانی کی احتیاط مستحب ہے تو احتیاط مستحب کا مطلب یہی ہے کہ اگر کر بھی لیں گے تو نماز بہرحال آپ کی باطل نہیں ہوگی، نماز آپ کی اپنی جگہ پر صحیح رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہی الحمد سورہ میں بھی یہی کام نہ کریں، اور جو دوسرے اذکار آپ پڑھتے ہیں، ذکر رکوع ہے، ذکر سجدہ ہے، تشہد پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان میں بھی یہ والا کام کہ وصل بالحرکت اور وصل بالسکون اور وقف بالحرکت نہ کریں۔ درست؟ اس کے بعد جو مسئلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھیں، میں نے مجھے لگ تو ایسا رہا ہے کہ میں نے یہ بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو واجبات ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ واجب رکنی ہیں، کچھ واجب غیر رکنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور عرض کیا تھا کہ ان کا جو ڈفرنس آتا ہے وہ بھولے سے کم کرنے میں آتا ہے یا بھولے سے زیادہ کرنے میں آتا ہے، کہ واجبات غیر رکنی میں اگر بھولے سے کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز صحیح رہتی ہے، لیکن واجبات رکنی میں اگر بھولے سے کم کر دیں تو فتویٰ ہے کہ نماز باطل ہے، اور زیادہ کر دیں تو سجدہ اور ایک ہی رکعت کے دونوں سجدے اور رکوع میں احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے۔ یہ ڈفرنس ہے دونوں رکنی اور غیر رکنی میں۔ جان بوجھ کے تو دونوں صورتوں میں، چاہے واجبات رکنی ہوں چاہے واجبات غیر رکنی، اگر جان بوجھ کر آپ نے کم کیا ہے یا زیادہ کی ہے جان بوجھ کر، درست، تو یعنی چار صورتیں بنیں گی نا، واجبات رکنی کو جان بوجھ کر کم کرنا، واجبات رکنی کو جان بوجھ کر زیادہ کرنا، واجبات غیر رکنی کو جان بوجھ کر کم کرنا، واجبات غیر رکنی کو جان بوجھ کر زیادہ کرنا، یہ چار صورتیں بنتی ہیں۔ ان چاروں صورتوں میں آنکھیں بند کر کے نماز باطل، کیونکہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں نا آپ کمی زیادتی، تو نماز ہے کوئی کھیل کود تو نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے جو بڑھا دیں جو چاہے کم کر دیں، تو جان بوجھ کے اگر آپ کمی کریں گے واجبات میں یا زیادتی کریں گے، نماز آپ کی باطل ہے۔ اس کے علاوہ چار صورتیں بنتی ہیں جو بھولے سے کمی اور زیادتی کی بنتی ہیں، بھولے سے واجبات رکنی میں کم کرنا، بھولے سے واجبات رکنی میں اضافہ کرنا، یہ دو صورتیں ہیں، اس میں بھی نماز باطل ہے، البتہ اضافے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جو میں نے ابھی اشارہ کیا۔ باقی بچ گئیں دو صورتیں، غیر رکنی میں بھولے سے کمی اور غیر رکنی میں بھولے سے زیادتی یا اضافہ، ان دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا یہ بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رکن کیا ہیں اور غیر رکن کیا ہیں۔ دوران نماز کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ آپ کی نماز ریپیٹ کرنی ہے آپ کو یا نہیں کرنی ہے، یعنی نماز آپ کی صحیح ہے یا نماز آپ کی باطل ہے۔ تو لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پھر رکن کیا ہے اور غیر رکن کیا ہے، تاکہ آپ نتیجہ نکال سکیں اور فیصلہ کر سکیں کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے۔ قراءت، جب قراءت کہتے ہیں دیکھیں دو چیزیں، ایک قراءت ہے ایک ہے ذکر پڑھنا۔ جب قراءت کی بات کرتے ہیں تو قراءت سے مراد ہوتی ہے الحمد اور سورہ، اور جب مثلا کبھی کہتے ہیں نا سورہ پڑھنا ہے، سورہ نہیں پڑھنا ہے، سورہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اگرچہ الحمدللہ بھی سورہ تو ہے ہی، لیکن نارملی جب نماز کے چیپٹر میں یہ سورہ کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے دوسرا والا سورہ، کیونکہ الحمد کو عام طور پہ الحمد سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں نہیں کہیں گے دو سورے پڑھیں، کہیں گے پہلی رکعت میں الحمد اور سورہ پڑھنا واجب ہے، تو الحمد کو الحمد سے ہی تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی سورہ ہے لیکن نارملی اس کو سورہ کے ذریعے سے نہیں تعبیر کرتے، جب اس کی بات کرتے ہیں تو الحمد کے ذریعے سے اس کی بات کرتے ہیں۔
تو جب سورہ کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ دوسرا والا سورہ جو الحمد کے بعد پڑھنا ہوتا ہے. اگر کہیں میرے کلمات پہ بھی اس قسم کی آپ چیز دیکھیں، اب نماز کے چیپٹر کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ نہیں، تو ادھر یعنی آٹومیٹکلی آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو سورہ کی بات ہو رہی ہے تو مراد دوسرا والا سورہ ہے. درست؟ تو کبھی ہم کہتے ہیں قرات میں یہ دو چیزیں ہیں، الحمد پڑھنا اور سورہ پڑھنا. کبھی ہم کہتے ہیں اذکار، ذکر پڑھنا، جیسے رکوع کے اندر ذکر پڑھا جاتا ہے، سجدوں میں ذکر پڑھا جاتا ہے، وہ قرات کے اندر وہ شامل نہیں ہوتے ہیں. نارملی جب قرات کہتے ہیں، لفظ قرات، تو ان کو ذکر کہا جاتا ہے. ذکر رکوع یا ذکر سجدہ، تشہد اور سلام تو الگ سے اس میں مینشن ہے واجبات غیر رکنی کی فہرست میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ویسے الگ سے مینشن ہے. کہتے ہیں کہ قرات کے اندر اگر قرات کو آپ دیکھیں تو یہ واجبات رکنی میں ہے یا غیر رکنی میں ہے؟ قرات یعنی الحمد سورہ پڑھنا آیا واجبات رکنی کا حصہ ہے یا واجبات غیر رکنی کا حصہ ہے؟ فقہات کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے. کچھ کی رائے رکنی کے اوپر ہے، کچھ کی رائے غیر رکنی کے اوپر ہے، اور حق غیر رکنی والیوں کے ساتھ ہے. درست؟ الحمد سورہ واجب قرات غیر رکنی میں سے ہے، ٹھیک ہے. اب یہ قرات میں اگر کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے بھولے سے، اور ایسی جگہ پر یاد آتا ہے کہ جب اس کو جو ہے آپ جبران کرنے کا، یا آپ کہیں کہ اس کی کمپنسیشن کا جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے، آپ اب اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح رہے گی. یہ اسی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں قرات کے اندر قرات کرنا بھول جائے، ابھی انہوں نے کہا قرات کرنا بھولے یعنی نہ الحمد پڑھی نہ سورہ پڑھی. بعض اوقات ہوتا ہے، عام طور پہ تو نارملی یہ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے تو لوگ ممکن ہے سوچتے ہیں یہ کون کرتا ہے، لیکن بعض اوقات خود ہم سے ہی ہو جاتا ہے. یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ تجرباتی بات بتا رہا ہوں آپ کو. بعض اوقات مسئلے بتاتے ہوئے میں سوچتا تھا یار یہ کون کرتا ہوگا، وہ اتفاق ایسا ہو کہ اللہ میں نے دکھا دیا، دیکھو تم خود بھی کر سکتے ہو ایسے. درست؟ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجرباتی بات ہے کہ بولتے وقت لگتا ہے کہ یہ کون کرتا ہوگا، ایسے کس سے ہوتا ہوگا. آپ نے کیا اللہ اکبر سیدھے رکوع میں، اور رکوع میں جا کے نہ الحمد پڑھی نہ سورہ پڑھی. تو اب کیا کریں؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، قرات کی کمپنسیشن کا وقت رکوع سے پہلے تک ہے. رکوع سے پہلے جبران ہو سکتا ہے. ایک دفعہ آپ رکوع کی حدود میں داخل ہو گئیں، خالی جھکنا تھوڑا سا شروع کیا تھا، تھوڑا سا جسم ہلا تھا، تو ابھی رکوع نہیں ہوا. اتنا جھکنا ہوتا ہے رکوع میں کہ ابھی آئے گا آگے جا کے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے نا. اب گھٹنوں دیکھیں، ایک ہے جو مستحب ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے اپنی کمر کو بالکل فلیٹ بنائیں، یہ مردوں کے لیے البتہ ظاہراً. درست؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ مثلا جھکیں گے تو ہاتھ تو آپ کے پہنچ جائیں گے، تو اس سے پہلے کی حد تک آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے جبران کر سکتی ہیں قرات کو. اس حد میں داخل ہونے کے بعد یاد آیا تو سمجھیں اب گئی بات ہاتھ سے. لیکن بات ہاتھ سے گئی کا مطلب یہ ہے کہ جو گیا سو گیا، نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی، نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی، کیونکہ غیر رکنی ہے، بھولے سے چھٹا ہے، اس لیے نماز آپ کی اپنی جگہ پہ صحیح ہوگی. ولو آپ نے الحمد بھی نہیں پڑھی، سورہ بھی نہیں پڑھی، اس کے باوجود نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی. اگر رکوع کی حدود میں داخل ہونے کے بعد آپ کو یہ یاد آیا ہو کہ میں نے تو الحمد سورہ پڑھی نہیں آج. تو یہ لاٹریاں کبھی کبھی نکلتی ہیں، اکثر نہیں نکلتی ہیں ایسی لاٹریاں. درست؟ خوب. اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرات بھول جائے نماز میں، یہاں تک کہ رکوع میں داخل ہو جائے، رکوع میں پہنچ جائے، تو اس نماز کو جاری رکھے اور کوئی چیز اس کی گردن پہ نہیں، نہ سجدہ سہو، نہ کوئی جرمانہ، نہ کوئی کفارہ، نہ کوئی فدیہ، کچھ نہیں دینا، بس اس کی نماز صحیح ہے. وہ کہتے ہیں نا گزشتہ رسلوات آئندہ را احتیاط، یہ نماز آپ کی اوکے ہو گئی. البتہ یہ آگے جا کے ایک مسئلہ آئے گا، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا یہاں پر. وہ یہ کہ کچھ موارد ایسے ہیں، 5 موارد ہیں جہاں پر سجدہ سہو کرنا یا فتوے کی بنا پر ضروری ہے یا احتیاط کی بنا پر ضروری ہے. ان 5 کے علاوہ میں کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی نماز میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 سجدے سہو کریں. وہ یہاں پہ بھی آ جائے گا کہ قرات پوری کی پوری ہی آپ نے بھول گئے، ٹھیک ہے، نماز تو اوکے ہے لیکن کمی تو آئی ہے نا نماز میں،
تو احتیاط کیونکہ یہ ان 5 موارد میں نہیں ہے، وہ جو واجب والے 5 موارد ہیں اس میں یہ قرأت بھولنا نہیں ہے، لیکن بھولے ہیں، کمی ہوئی ہے نماز میں، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اس کمی کے لیے 2 سجدہ سہو انجام دیں۔ اب یہ سجدہ سہو کیا ہوتے ہیں یہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ احتیاط مستحب ہے، کوئی انجام دے دے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی انجام دے گا تو اس کی نماز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز اس کی اپنی جگہ پر اوکے، فٹ فاٹ، ٹھیک ٹھاک، وہ تھوڑی سی لنگڑا رہی ہے لیکن چل جائے گی، پہنچ جائے، مقصد تک پہنچا دے گی آپ کو، درست؟ تو اس نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس نماز کا وقت تنگ ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کے لیے وقت تنگ ہے، تو پھر طولانی سورہ پڑھ کے نماز کے وقت کو ختم نہ کریں، بلکہ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے سوروں کو اختیار کریں۔ خیر ویسے ہم لوگ تو سب سے ہی چھوٹے کو اختیار کرتے ہیں، ہم لوگ تو آج تک شاید کوئی لمبا سورہ پڑھا ہی نہیں نماز میں، اسی لیے اکثر کو جو ہے صرف قل هو اللہ اور انا انزلنا آتی ہے، اس لیے کہ وہ نماز میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ انا انزلنا بھی نہ پڑھے، خالی ساری رکعتوں میں آپ قل هو اللہ بھی پڑھتے رہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے لوگوں میں کہ اگر ہم نے پہلی رکعت میں انا انزلنا نہ پڑھی اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ نہ پڑھی تو نماز کوئی گڑبڑ ہو گئی نماز میں۔ اس لیے بعض اوقات جب وہ جاتے ہیں جماعت میں اور کوئی پیش نماز جو ہے وہ اپنے حساب سے پہلی رکعت میں اس نے کچھ اور پڑھ دی اور دوسری رکعت میں کچھ اور پڑھ دی تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، نماز یہ تو کیسے ہو گئی نماز، تو نماز وہ بھی پڑھانے والا بھی پیش نماز ہو تو پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کوئی یہ ریکمینڈڈ ہے کہ پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھی جائے، یہ ریکمینڈڈ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی، نماز کا ثواب نہیں ملے گا یا نماز مقبول نہیں ہوگی۔ مقبول ہونا نہ ہونا تو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا پرسنل ایشو ہے، اس میں کسی مولوی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ پردہ نہیں کرتی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ پردہ نہیں کرتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، یہ مثلا فرض کریں یہ بندہ داڑھی مڑواتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا، تو اس کا یہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیکیداری خدا نے کسی کو دی نہیں ہے، یہ جتنے بھی آپ کو اس چیز کے ٹھیکیدار ملے نا سمجھ لیں یہ زبردستی کے ٹھیکیداری لی ہوئی ہے انہوں نے، اللہ نے کسی کو ایسی ٹھیکیداری نہیں دی۔ ہاں بعض جگہ پہ بعض روایتوں میں بعض پیمانے بیان کیے ہیں کہ مثلا مجھے یاد پڑتا ہے حج کے مورد میں روایت ہے، کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا کس طرح پتہ چلے کہ میرا حج قبول ہوا کہ قبول نہیں ہوا، تو مولا نے کہا کہ دیکھ لو تم میں کتنی تبدیلی آئی ہے، حج سے پہلے کیا کرتے تھے، حج کے بعد کیا کرتے ہو، اگر تبدیلی آئی ہے تو قبول ہو گیا، نہیں آئی ہے تو نہیں ہوا۔ اب یہ فارمولہ امام نے دیا ہے، یہ مجھے میرے اپنے جج کرنے کے لیے دیا ہے، آپ کو نہیں دیا کہ آپ جج کر کے میرے اوپر حکم لگاتے رہیں کہ تمہارا حج قبول تو تمہاری نماز قبول تو تمہارا روزہ قبول تو تمہارا یہ باطل تو وہ قبول نہیں تو یہ قبول نہیں۔ یہ اس فارمولے میں بھی ہر انسان خود اس پیمانے کو چیک کرے گا کہ آیا میری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اکثر عبادتوں میں یہ بات آتی ہے، اس قسم کی بات آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عبادت سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، عبادت کے بعد آپ کیا کرتے ہو، اگر ویسے ہی کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بات کا، قبول نہیں ہوئی آپ کی عبادت، اثر نہیں ڈالا اس نے آپ کو، اور اگر آپ کے اندر چینج آئی ہے تو بھلے، پھر اس کا مطلب ہے یہ ایک مؤثر عبادت آپ نے انجام دی ہے تو حتماً پھر قبول بھی ہے۔ تو یہ جو فارمولہ دیا ہے یہ مجھے نہیں دیا کہ دوسروں کے لیے فیصلہ کروں کہ آیا دوسرے کی عزاداری قبول ہے یا قبول نہیں ہے، یہ تو نماز نہیں پڑھتا اس کی عزاداری کا کیا فائدہ، منہ پہ مار دی جائے گا۔ کس نے کہا بھائی آپ کو یہ ٹھیکیداری کس نے دیا آپ کو کہ آپ دوسروں کے لیے فیصلہ کریں کہ اس کی عزاداری قبول، ہاں وہ جانے اس کا خدا جانے۔ دیکھیں پروردگار عالم انما الاعمال، یہ یہاں پر آتا ہے جس کو ہم ہر جگہ لے کر آتے ہیں، آپ کی نیت آپ کا خدا جانتا ہے، آپ نے یہ عزاداری کس خلوص سے کی ہے، کس کیا کہتے ہیں خالصانہ خدا کی خاطر کی ہے یا نام شہرت کے لیے کی ہے، وہ کیا ہے بالآخر یہ آپ کا اور آپ کا خدا کا معاملہ ہے۔ مجھے آپ کے دل کا حال نہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ولو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ مثلا فرض کریں ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا
اور روزہ رکھتا ہے تو کیا روزہ بھی نہ رکھے؟ نماز اور روزہ نہیں کرتا، خدا نے اس کو پیسہ دے دیا کہ جاؤ حج پہ مستطیع ہو گیا تو حج بھی نہ کرے؟ ان کے فارمولے تو یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرتا تو سب کچھ ہی چھوڑ دے پھر، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جو کر رہا ہے وہ اگر خلوص کے ساتھ کر رہا ہے تو بھلے اس کا وہ مقبول ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ڈنڈے کھانے پڑیں گے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو نہیں کر رہا ہے اس نہ کرنے کی وجہ سے جو کر رہا ہے اس کے بھی ڈنڈے کھانے پڑیں گے اس کو۔ یہ کون سا عدل الہی ہے کہ کرنے کے اوپر بھی ڈنڈے ہی کھانے ہیں؟ تو بہتر نہیں بنتا کہ میں کرتا ہی نہیں ہوں، جب ڈنڈے کھانے ہی ہیں تو میں کروں ہی کیوں؟ اپنی دنیا بھی خراب کروں، لذتوں کو چھوڑوں۔ حرام میں لذت تو ہے نا بالآخر۔ واجبات، دیکھیں واجبات کو کہا جاتا ہے تکالیف شرعیہ۔ تکلیف ہوئی اردو میں جو تکلیف ہے نا، کلفت، زحمت والی چیز ہے۔ صبح صبح اس سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، مشکل، آسان ہے، مشکل کام ہے نا۔ مجھے بھی مشکل لگتا ہے، آپ کو بھی لگتا ہوگا، اب تو جوان ہوں، میں تو بڈھا آدمی ہوں، درست، وہ مشکل کام ہے، لیکن انسان خدا کی خاطر اٹھتا ہے اور جا کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، تو زحمت تو ہے نا۔ انہی زحمتوں کی وجہ سے ان احکام کو تکالیف شرعی کہا جاتا ہے، اور ہم بندوں کو مکلف کہا جاتا ہے۔ مکلف یعنی جن کو تکلیف دی گئی ہے، جن کو زحمت میں ڈالا گیا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ان عمل میں کوئی زحمت نہیں ہے، زحمت تو خدا کہہ رہا ہے بھائی، تکلیف دی ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی آیت ہے۔ لفظ کلفت، تکلیف خود قرآن میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کو اس کی بساط سے زیادہ زحمت اور تکلیف نہیں دی اس کو۔ یہ تکلیف اس کا مطلب ہے دیے نا خدا نے، دینے والا بھی خدا ہی ہے، درست۔ لہذا زحمتیں تو ہیں اس کے اندر، ایسا نہیں کہ زحمت نہیں ہے۔ انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اب یہ کرتا ہے جو انسان خدا کی خاطر جو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنی جو زحمت دی ہے، جس زحمت جتنی کی ہے اس کو تو خدا دے گا نا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکیاں کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں جی یہ نماز نہیں پڑھتی، اس کی عزاداری بھی بیکار ہو گئی، یہ مرثیہ پڑھتی ہے، یہ نوحے پڑھتی ہے، یہ مثلا فرض کریں سوز و سلام پڑھتی ہے، نماز تو پڑھتی نہیں۔ ایسی مرثیہ خوانی کا یا نوحہ خوانی کا کیا فائدہ؟ وہ آپ کو کیا پتہ یہی نوحہ خوانی، یہی مرثیہ خوانی اس کو کل کو نماز پہ بھی کھڑا کر دے۔ یہی چیز جو آپ سوچ رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں بھی آ جائے کہ یار میں نوحہ خوان ہوں، میں مرثیہ پڑھنے والی ہوں، میں کس حلیے میں جاتی ہوں، مثلا فرض کریں نامحرموں کے سامنے جاتی ہوں۔ بالآخر خدا ہر کسی کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹس لاتا ہے، خدا چانسز سب کو دیتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر چانس کے آپ کو کہے گا جاؤ جی جہنم میں۔ خدا وہ یہ کر بھی دے تو بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نے آپ کو عقل و شعور سب کچھ دیا ہوا ہے، اختیار، قدرت سب کچھ ہے۔ آپ اپنی عقل و شعور و اختیار و قدرت کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، تو سزا کے تو مستحق ہیں ہی ہیں ہم۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ زندگی بھر میں کئی چانسز آپ کو دیتا ہے کہ آپ آج پلٹ کے آ جاؤ، کئی موقع انسان کو فراہم کرتا ہے کہ آپ آج پلٹ کے آ جاؤ، آؤ تو صحیح تم تو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ پلٹتے ہیں، کتنے لوگ پلٹتے ہیں جو مرثیہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، جو نوحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، جو عزاداریاں کر رہے ہوتے ہیں، بالآخر کبھی ان کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے یار ہم اتنا کر رہے ہیں اور خدا کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، تو وہ نماز کی بھی شروع کر دیتے ہیں، خمس بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بالآخر خدا جیسے جیسے ان کی زندگی آگے کی طرف جاتی رہتی ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری آتی رہتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم انسان کی جو ہے بعض نیکیوں کو بالکل ہی نادیدہ بے گرے اور بالکل ہی چھوڑ دے کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ جو نامہ اعمال جو بیچارے بعد میں سیدھے ہاتھ والے فرشتے پر اللہ میاں کو کہیں گے خدایا ساری زندگی لکھواتا رہے، تو فائدہ کیا وہ لکھوانے کا؟ اگر ایٹ دا اینڈ انہی کی بات سننی تھی تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اب بس کام تو نہیں کرتا نا خدا، کچھ سننا ہوگا تو رکھائے نا، ورنہ آپ مجھے بتائیں غیر معصوم میں کون سا انسان ہے جو کہیں کہ یار یہ جو ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی، اس سے گناہ نہیں ہوتا؟ سب سے ہوتا ہے۔
کوئی دھڑلے سے کرتا ہے جو غلط ہے. یہاں پہ دھڑلہ غلط ہے. ہاں یہ اس کے خود اپنے اثرات ہیں فقہ کے اندر. اس کو کہتے ہیں متجاہر بالفسق, کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. بعض لوگ اپنا اس کو ہنر سمجھتے ہیں. ہم تو بھائی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے, اور ہم تو کوئی چھپا کے, ہم تو ہاں شراب پیتے ہیں تو پیتے ہیں. وہ ہنر نہیں کر رہا بھائی تو, جو اتنا سینہ تان کے بول رہا ہے. ہم تو نماز نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے ہیں بھائی, ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو کوئی یعنی یہ چیزیں آپ کا کیا خیال ہے, یہ ہنر ہے اس کا؟ وہ اتنا سینہ تان کے بول رہا ہے, ہنر کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ شرم کی بات کر رہا ہے. اس کو شرمندہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو سینہ تان کے بول رہا ہے. تو اس کے اپنے اثرات ہیں. اس کا احترام شریعت نے ختم کر دیا, اس کی غیبت جائز ہو گئی. ورنہ پروردگار عالم نے مومن کا بڑا احترام رکھا ہے. مومن کی غیبت حرام, مومن پہ تہمت لگانا حرام. اور 10 احکام ہیں. اب ٹائم اتنا نہیں ہے, 10 احکام ہیں. آپ دیکھیں تو وہ سارے مومن کی نسبت جاری ہوتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ بھی حرام, وہ بھی حرام, وہ بھی حرام, وہ بھی حرام. مومن کو اذیت پہنچانا حرام, مومن کو گالی دینا حرام. احترام ہے نا مومن کا, اس کی نسبت بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں, آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے, برا کام ہو رہا ہے, یہ اس کے کھلم کھلا, یعنی یہ گویا علی اعلان خدا سے جنگ کر رہا ہے, دھڑلے سے خدا کے سامنے جری ہو کر. دیکھیں گناہ ہوتا ہے, صحیح نا, لیکن ایک گناہ میں چھپ کر کرتا ہوں, بند کمرے میں کرتا ہوں, ایک وہی گناہ میں اٹھا کے سب کے سامنے کرتا ہوں. دونوں میں فرق ہے. گناہ ہونے کے حساب سے دونوں معصیت کار ہیں, لیکن وہ جو چھپ کے کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کو اتنی شرم حیا ہے خدا کی نسبت کہ میں کھلم کھلا معاشرے میں جا کے یہ کام نہ کروں. اور یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ علی اعلان جنگ کر رہا ہے خدا سے, اور خدا کے احکام کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. وہ کم سے کم اتنا تو لحاظ کر رہا ہے. ان کے احکام میں بھی پھر فرق آ جاتا ہے. خیر, تو طولانی سورہ پڑھ کے اپنی نماز کے وقت کو خراب نہ کریں. اگر کوئی کرتا ہے طولانی, یعنی وقت کی تنگی کی بنا پر طولانی سورہ اس نے شروع کر دیا, اور اس طولانی سورہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی حتیٰ ایک رکعت بھی وہ وقت میں نہ پڑھ سکا. کیونکہ بعض جگہ پر یہ مسئلے آتے ہیں کہ اگر ایک رکعت آپ کو وقت میں مل جائے, مثلا آپ کے پاس صرف ایک رکعت جتنا ٹائم ہے, سوال یہ جو نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو کس نیت سے پڑھیں گے؟ ادا, کیونکہ 3 رکعت تو باہر جا رہی ہے وقت سے, ایک رکعت ہے جو وقت کے اندر ہے, تو ادا کی نیت سے پڑھیں گے یا قضا کی نیت سے؟ فقہات کی کیا رائے ہے؟ یہ تو اجماعی ہو گیا مسئلہ. منتہا یہ ایک ایسا اجماع ہے جو فقہا کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں یہ ادا کی نیت سے نماز پڑھے گا, کیونکہ ایک رکعت بھی اگر آپ کو وقت میں مل گئی تو یوں سمجھیں کہ آپ کو نماز مل گئی, درست, لہذا ادا کی نیت سے پڑھے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سورہ آپ نے ایسا چوز کیا کہ جس کا نتیجہ نکلا کہ ایک رکعت بھی آپ کو وقت میں نہ مل سکی. کم از کم ایک رکعت اگر وقت میں مل جائے تب بھی نماز بچ سکتی تھی, لیکن ایک رکعت بھی نہیں مل رہی وقت میں تو اس کی نماز باطل ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ایک رکعت مل بھی جائے اس صورت میں, تو اگر اس نے جان بوجھ کر دیکھیں یہ سورہ کے باب میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وقت تنگ ہو تو آپ سورہ چھوڑ دیں. یعنی فرض کریں اگر میری نماز ایسی ہے, مثلا اب تو ایک میں مثال بنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اب ہر شخص کے اپنا اپنا ٹائم الگ الگ ہو سکتا ہے. مثلا فرض کریں آپ کہیں جی میں ایک رکعت 1 منٹ میں پڑھتی ہوں, تو 4 رکعت کے لیے کتنا منٹ چاہیے آپ کو؟ 4 منٹ چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ وقت کے احکام میں ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا کہ جو وقت ہوتا ہے بالکل پہلے 3 منٹ ہم چلے ظہر اثر کو لیتے ہیں جو 4 رکعتی نماز ہے, پہلے 4 منٹ صرف ظہر کا ٹائم ہے, ابھی یہ مخصوص وقت ہے ظہر کا. آخری 4 منٹ یہ مخصوص وقت ہے عصر کا. درمیان کا جو ٹائم ہے نا یہ کامن ٹائم ہے, مشترک وقت ہے ظہر اور عصر دونوں کا, ٹھیک ہے. اب فرض کریں آپ کے پاس فرض کریں کہ 6 منٹ بچے ہیں, یا 6 منٹ بھی نہیں, مثلا فرض کریں آپ کے پاس 4 منٹ بچے ہیں, اور ان 4 منٹوں میں اگر آپ سورہ کو چھوڑ کے نماز پڑھیں تو دونوں نمازیں آپ کی وقت میں ہو جائیں گی. بغیر سورہ کے اگر آپ نماز پڑھیں تو دونوں نمازیں آپ کی اس 4 منٹ کے اندر
ایڈجسٹ ہو جائیں گی. مثلا سورہ بھی چھوڑ دیں آپ, ذکر رکوع بھی مثلا 3 دفعہ سبحان اللہ کی بجائے 1 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں, تسبیحات اربع 1 دفعہ پڑھ لیں, تو یہ اس طرح تھوڑی کینچیاں مار کے نماز پڑھیں گے, کچھ مستحبات آپ ڈراپ کر دیں تو یہ 2 منٹ میں آپ کی نماز ایک ہو جائے گی ظہر کی, اور 2 رکعت میں عصر 2 منٹ میں عصر کی ہو جائے گی. یہ کرنا واجب ہے, یہ ضروری ہے, درست. لیکن اگر فرض کریں کہ اس فرض میں جو ہمارا چل رہا ہے, ٹائم شارٹ تھا, اس نے طولانی سورہ شروع کر دیا, اگر تو 1 رکعت وقت میں نہیں مل رہی تو نماز باطل. لیکن اگر 1 رکعت وقت میں مل رہی ہے, لیکن اسے چاہیے تھا کہ وہ جو ایکسٹرا سورہ ہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا, لیکن وہ پڑھتا رہا, پھر بھی سورہ کو آخر تک لے کر گیا, تو اب اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی, چاہے 1 رکعت پوری اس کو وقت میں مل بھی گئی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اگر 1 رکعت پوری وقت میں مل بھی گئی ہو, لیکن طولانی سورہ پڑھنے کی وجہ سے اور وہ طولانی والا حصہ پڑھنے کی وجہ سے وہ آخر تک اس کو سورہ کو لے گیا, تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. اور اگر عمدن اس نے شروع کیا ہو تب بھی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کی یہ نماز باطل ہو جائے گی, چاہے اس کو 1 رکعت وقت میں مل بھی گئی ہو. لیکن اگر اس نے بھولے سے شروع کیا ہو تو اگر 1 رکعت وقت میں مل گئی ہے تو نماز اس کی صحیح قرار پائے گی. اچھا, قرأت کے اندر فرماتے ہیں فقہا کہ کوئی بھی سورہ آپ دوسری سورہ کی جگہ پر آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, صرف وہ والے سورے کے جس میں سجدہ واجب ہے, جو 4 سورے ہیں وہ سورے آپ نہیں پڑھ سکتے. ان کو سور عزائم کہا جاتا ہے, عین زے الف میم حمزہ میم, عزائم, سور عزائم یعنی وہ سورے کے جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نماز میں دیکھیں ایک سورہ پڑھنا تو واجب ہے ہی ہے, مکمل سورہ, ایک مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے الحمد کے بعد. کیا ایک سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں ہم؟ بعض اوقات انسان بڑا خوش ہوتا ہے, دل چاہ رہا ہوتا ہے عبادت کرنے کا, ایسے دن کم ہی آتے ہیں لیکن کبھی کبھی آ ہی جاتے ہیں بھولے بھٹکے, تو وہ چاہ رہا ہے کہ مثلا چلو ایک سورہ اور پڑھ ڈالوں, تو پڑھ سکتا ہے. کہتے ہیں جی ہاں, ایک سے زیادہ سورے پڑھے جا سکتے ہیں ایک رکعت میں, البتہ واجب نماز میں ایک سے زیادہ سورہ پڑھنا مکروہ ہے, لیکن جائز ہے پڑھنا. مکروہ کا مطلب ہے کہ پڑھ سکتے ہیں لیکن حرام نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, نماز باطل نہیں ہوگی, لیکن ثواب تھوڑا کم ہے اس کا. اچھا, ہم نے کہا کہ ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے. فرماتے ہیں کہ سورہ فیل اور سورہ ایلاف یہ دونوں ملا کر ایک سورہ ہیں, اور سورہ ضحیٰ اور علم نشرہ ملا کر یہ ایک سورہ ہیں. احتیاط واجب کی بنا پر, درست. اچھا, ان کو اسی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے. اگر پڑھنا تو پہلے سورہ فیل پڑھیں, پھر سورہ ایلاف پڑھیں, پہلے سورہ ضحیٰ پڑھیں, پھر سورہ علم نشرہ پڑھیں. اب ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیونکہ دونوں ملا کر جب ایک سورہ ہیں تو دوسرے سورے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں پڑھنی پڑے گی؟ ملا کر تو ایک ہے, تو سورہ میرا خیال ہے توبہ کے علاوہ کسی اور سورہ میں درمیان میں بسم اللہ نہیں آئی. وہ بھی آئی ہے تو خط کے ضمن میں آئی ہے, جو وہ خط لکھا تھا حضرت سلیمان نے ملکہ کو, درست. تو اب یہ تو بیچ میں بسم اللہ آ جائے گی, یعنی سورہ شروع کی ہے درمیان میں پھر بسم اللہ پھر سورہ. کہتے ہیں ہاں پڑھنی پڑے گی, بسم اللہ کے ساتھ ہی دوسرا سورہ پڑھا جائے گا, بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھا جائے گا.
نہیں ناس سے پھر فلک کی نہیں وہ الگ الگ. اچھا اب ایک مسئلہ ہے تو بڑا لمبا مسئلہ اس میں جو دیا ہوا ہے. میں ذرا شارٹلی آپ کو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، باقی تفصیلات اس کی کافی ہیں، وہ آپ چاہیں تو خود توضیح میں دیکھ لیجئے گا. لیکن ایک دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں تو تفصیلات جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ سورہ قل ھو اللہ اور سورہ کافرون، اگر ان کو ایک دفعہ آپ نے شروع کر دیا تو ان کو چھوڑ کے آپ کوئی اور سورہ کی طرف نہیں جا سکتے. مثلا فرض کریں میں نے جیسا ہے نا کہ فرض کریں کہ آپ کو انا انزلنا پڑھنی تھی، لیکن آپ نے جو ہے سورہ قل ھو اللہ شروع کر دی، پھر آپ نے کہا یہ تو میں نے سورہ قل ھو اللہ شروع کر دی، مجھے تو انا انزلنا پڑھنی تھی. یہاں پر چینج نہیں کر سکتے آپ، کوئی اور سورہ ہو ان دو کے علاوہ تو چینج ہو سکتی ہیں، اس کا معیار ہے کہ ابھی آ رہا ہے مسئلہ اس کا بھی. لیکن سورہ قل ھو اللہ یا سورہ کافرون، ان دونوں سوروں کو اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو ان کو سٹارٹ کرنے کے بعد چاہے ابھی 1/3 نہ بھی ہوا ہو، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں وہ جو بسم اللہ والا مسئلہ آیا تھا کہ سورہ کی نیت سے پڑھیں، یہ ہے کہ کیونکہ آپ انا انزلنا پڑھنا چاہ رہی تھیں اور آپ نے جو ہے وہ قل ھو اللہ پڑھ لیا اور درمیان میں یاد آ گیا، تو اب آپ دوبارہ سے اس کو ریسٹارٹ کریں، قل ھو اللہ کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ سے قل ھو اللہ ہی پڑھیں، چینج نہیں کرنا ہے اس کو. درست؟ دو سورے قل ھو اللہ اور کافرون. اس کے علاوہ جو سورے ہیں ان کو اگر 1/3 تک اگر آپ نہ پہنچے ہوں تو آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں، اگر 1/3 تک نہ پہنچے ہوں تو. یہ ایک خلاصہ ہے مسئلے کا. باقی جو تفصیلات ہیں کہ پھر جمعے کے دن اور یہ دن اور وہ دن اور یہ والا سورہ جمعے کے دن پڑھ لیا، اور وہ لمبی چوڑی کہانی ہے، میں ان میں نہیں جانا چاہ رہا. بس اس حد تک ایک شارٹلی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں تو کیا کہتے ہیں وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. اچھا معذرت، یہ 1/3 کا جو ہے نا وہ ظاہراً آغا خوئی کا تھا، ان کا نصف ہے. اس میں جو نصف دیا ہوا ہے کہ اختیاری طور پر تبدیل کرنا ایک سورے سے دوسری سورے اس وقت تک جب تک کہ وہ آدھا نہ ہوا ہو جائز ہے، وَإِلَّا اگر آدھا ہو چکا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. یہ ہے اصل مسئلہ آغا سیستانی کا. آدھے کا انہوں نے کہا ہے اس کتاب میں، جو ان کی عربی کتاب ہے مسائل منتخبہ کے نام سے. درست؟ اور باقی توحید وغیرہ اور کافرون کا جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس میں جائز نہیں ہے. ہاں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آغا سیستانی کے نزدیک علماء تجوید نے جو تجوید کے قواعد بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا اتنا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے. بس عربی صحیح اگر کہلائے کہ آپ نے صحیح عربی میں پڑھا ہے، تلفظ آپ کا صحیح ہے تو کافی ہے. یہ تجوید کے جس کو کہتے ہیں نا حسن قراءت، اس کے قراءت کو خوبصورت بنانے کے قوانین ہیں، صحیح بنانے کے قوانین نہیں ہیں. درست؟ اس میں ایک مسئلہ آتا ہے مد کا، کہ الف اگر آ جائے اور الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کھینچا جائے، واو آ جائے اور واو سے پہلے پیش ہو اس واو کو کھینچا جائے، یا آ جائے یا سے پہلے زیر ہو اس یا کو کھینچا جائے، یہ بن جاتے ہیں مد. ان کو پھر کھینچنا پڑتا ہے، 5 الف 4 الف وہ مختلف جو باتیں ہوتی ہیں. آگے کہتے ہیں کہ کسی کی نماز میں آپ نہیں بھی کھینچیں گے تو چل جائے گا، کھینچنا واجب اور ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں بعض اوقات بعض حروف کی ادائیگی جو ہے اس الف کو پڑھنے میں ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنے میں ہوتی ہے. اگر کھینچیں گے نہیں تو وہ حرف ادا ہی نہیں ہوگا. جیسے ذالین میں اگر یہ ذا الف، اگر اس الف کو آپ تھوڑا سا کھینچیں گے نہیں تو ذالین بن جائے گا، تو الف آئے گا ہی نہیں. کہتے ہیں اس قسم کی جگہوں پر تھوڑا سا اتنا کہ وہ حرف ادا ہو جائے اتنا کھینچنا ضروری ہے. مطلب والا اب یہ نہیں کہ والا اب قرات میں آپ جا کے دیکھیں تو وہ جو کھینچنا شروع کرتے ہیں تو کھینچتے ہی رہتے ہیں، اتنا لمبا کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں. ولا ضالین الف آ گیا کافی ہے. یہ آغا سیستانی کا نظریہ ہے. البتہ آغا خوئی کی یہاں پر بعض جگہ پہ احتیاط واجب تھی، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، ان قواعد کا جیسا وقف بالحرکت والی بات آئی وہ بھی اسی قواعد کی روح سے ہے، اس میں ابھی آغا خوئی کی احتیاط واجب تھی. انہوں نے ادھر بھی آسانی دی کہ نہیں احتیاط مستحب ہے،
کریں کریں، نہ کریں نہ کریں. یہاں پہ بھی کھینچ لیں تو کوئی قباحت نہیں. ہاں ایسا نہیں کہ کھینچیں گے تو قرأت غلط ہو جائے گی. قرأت اپنی جگہ پہ صحیح رہے گی، لیکن کھینچنا ضروری بات ہو رہی ہے ضروری ہونے اور ضروری نہ ہونے کی. کھینچنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں کہ اب یہ کیونکہ ایک ہی مسئلہ ہے اس لیے میں تھوڑا سا یہ بھی بیان کروں کہ اگرچہ مردوں سے ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگ جو ہیں کم سے کم اپنے مردوں کو سکھا سکتی ہیں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرأت کے اندر مردوں پر فجر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، اس میں الحمد اور سورہ کو اونچی آواز میں پڑھنا واجب ہے. فجر کی نماز میں تو 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کی بھی پہلی 2. دیکھیں جب میں نے کہا نا قرأت تو میں نے کیا کہا؟ قرأت کا مطلب ہے الحمد و سورہ. تو جہاں قرأت ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں ہی الحمد و سورہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی 2 رکعتیں مغرب، عشاء اور 2 رکعتیں فجر، ان میں قرأت جو الحمد و سورہ پڑھے گا مرد وہ اونچی آواز میں پڑھے گا. عورت کے پاس آپشن ہے، اگر کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو تو وہ بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہے، اور کوئی نامحرم سننے والا موجود ہے جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ ہلکی آواز میں پڑھے. باقی جتنی بھی نماز ہے، تیسری رکعت کی تسبیحات، چوتھی رکعت کی تسبیحات، تشہد پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. اچھا نہیں سوری، اس کو بھی چھوڑ دیں تشہد سلام کو. باقی جو تیسری اور چوتھی رکعت کے جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اس میں چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. ظہر اثر کی پوری نماز سے مراد پوری نماز کی قرأت اور تسبیحات مرد اور عورت دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے. بس ظہر اثر میں مرد اور عورت کا مسئلہ ایک جیسا ہے. مغرب عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مردوں اور عورتوں کا مسئلہ ایک جیسا ہے. صرف ڈفرینس آتا ہے فجر کی اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے الحمد سورہ میں. اس میں صرف مردوں اور عورتوں میں ڈفرینس ہے کہ مردوں کو اونچی آواز میں پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے پاس اختیار ہے چاہے وہ اونچی آواز میں پڑھ لیں اگر کوئی نہیں موجود، حتیٰ نہ موجود ہونے کی صورت میں بھی وہ ہلکی آواز میں بھی پڑھ سکتی ہیں. یعنی اونچی اور ہلکی آواز میں پڑھنے کا آپشن ہے عورتوں کے پاس. منتہا اگر نامحرم سننے والا ہو تو پھر ہلکی آواز میں ہی پڑھنا ہے، پھر آپشن نہیں ہے. لیکن نامحرم نہ ہو تو ان کے پاس آپشن ہے، چاہے وہ اونچی آواز میں پڑھیں چاہے وہ ہلکی آواز میں پڑھیں. لیکن باقی حصے میں نماز کے دونوں کامن ہیں، مرد اور عورت. یہاں تک. اب اس کے بعد باقی چیزیں بچتی ہیں. قنوت ہے، سمع اللہ، بحول اللہ، استغفر اللہ، تشہد ہے، سلام ہے. کہتے ہیں اس میں مرد اور عورت دونوں کے پاس اختیار ہے کہ چاہے اونچی آواز میں پڑھیں چاہے ہلکی آواز میں پڑھیں. یہ جو واجب ہے اونچی آواز والا وہ صرف الحمد سورہ کی حد تک ہے. باقی نماز کا جتنا بھی اذکار ہو، تشہد ہو، سلام ہو، یہ آگے پیچھے کی چیزیں مستحب ذکر ہیں، واجب ذکر ہیں، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کے پاس اختیار ہے، چاہے اونچی آواز میں چاہے ہلکی آواز میں. البتہ وہی والی بات ہے کہ اگر کوئی نامحرم سننے والا ہے تو عورتیں ہلکی آواز میں پڑھیں، لیکن اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اونچی اور ہلکی آواز میں دونوں پڑھ سکتے ہیں. سر یہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں خواتین، وہ ایک دم نماز میں کہتی ہیں بسم اللہ، سب کو پتہ چل جاتا ہے بچہ کچھ کر رہے ہیں، تو اس کا مسئلہ میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں نے کہا یہ شاید نہیں، ابھی شاید آئے گا، آنا چاہیے بھی. سر ویسے بتا دیجیے گا، آئے گا تو بتا دوں گا نا. درست. اس کے بعد اچھا اب اونچی اور ہلکی آواز کا معیار کیا ہے؟ اونچی آواز کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ مثلا فرض کریں فلیٹ میں اگر دوسرے مالے پہ رہتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نیچے والے کو بھی آواز آئے، اوپر والے کو بھی آواز جائے. درست. سارے محلے والوں کو پتہ چل جائے جناب حاجی صاحب نماز پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اونچی آواز کا مطلب یہ نہیں ہے. درست. دیکھیں ایک ہوتی ہے سرگوشی اور ایک یہ جو نارمل آواز آپ نکالتے ہیں جس میں آپ کی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے. سرگوشی سے جب آپ باہر نکلیں تو کیا ہوگا؟ چاہے ہلکی آواز ہی صحیح لیکن آواز ہوتی ہے. وہ اونچی آواز سے مراد یہ ہے، سرگوشی کے مقابل میں آیا ہے. ایک مرتبہ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ بغیر آواز کے ہے. ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, چاہے آواز بہت اونچی نہیں ہے لیکن آواز نکال رہے ہیں آپ. اونچی آواز سے مراد یہ ہے, اونچی آواز سے مراد لاؤڈ اسپیکر والی آواز نہیں ہے, درست؟ یعنی آپ کی سرگوشی نہیں ہونی چاہیے. الحمد اور سورہ پڑھتے وقت مرد کے لیے مغرب, عشاء اور فجر کی نماز میں ضروری ہے کہ سرگوشی والی آواز میں نہ پڑھے, بلکہ اس کو سرگوشی سے باہر نکالے, تو چاہے وہ منیمم لیول پر ہو لیکن آواز اگر ہے تو کافی ہے. میں نے کہا نا اس میں کوئی اتنی اونچی, بلکہ زیادہ اگر گلا پھاڑ پھاڑ کے پڑھ رہا ہو تو ممکن ہے نماز ہی باطل ہو جائے چیخ چہاڑے سے, درست؟ تو اس کو یہ مراد ہے آواز سے, اور آواز نہ ہو یعنی سرگوشی ہو. بالکل دل میں آپ پڑھ لیں, کھڑے ہوئے آپ آنکھیں بند کر کے ہل بھی رہی ہیں, یہ کافی نہیں ہے. اچھا ایک مسئلہ ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ممکن ہے شاید ممکن ہے بہت سے لوگوں کے یہ مسئلے ہوں بھی نہ, لیکن بات آئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اجرت پہ نمازیں پڑھتے ہیں. یہ ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت کہ آپ دل میں نماز پڑھ ڈالیں, یہ نماز باطل ہے. اگر آپ نے ایسی کوئی نماز اجرت پہ لے کے پیسے لے کے پڑھی ہے تو وہ پچھلی نمازیں باطل ہیں, ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یا مثلا فرض کریں کہ بہت سے لوگ قرآن اجرت پہ لے کے پڑھتے ہیں, زیارت کے لیے آپ کو کسی نے پیسے دے دیے کہ ہماری طرف سے زیارت پڑھ دیجیے گا, ہمارے مرحومین کی طرف سے پڑھ, ان میں کم سے کم آواز ہونی چاہیے. اب آپ قرآن کھول کے زور زور سے ہل رہی ہیں اور آنکھیں گھوم رہی ہیں آپ کی, منہ بند, تو یہ آپ کا قرآن جو ہے وہ اجرت والا قرآن کافی نہیں ہوگا. آواز ہونی چاہیے. پڑھنا, قرآن پڑھنا اسی وقت بنتا ہے کہ جب کچھ آواز ہو تو کوئی کہے گا کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے. اگر آپ دل میں پڑھ رہے ہو تو کسی کو کیا پتہ آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, وہ عرفاً پڑھنا نہیں کہلاتا. لہذا تھوڑی آواز سے جب بھی پڑھیں آپ, حتیٰ اپنا بھی قرآن پڑھیں, قرآن پڑھنے قراءت کا حکم ہے نا, فقرؤوا ما تیسر من القرآن, قرآن میں سے جو میسر ہے پڑھو, تو پڑھو. قراءت ہوئی یعنی تھوڑی آواز سے پڑھنا, تو اس کو تھوڑا آواز سے پڑھ لیں چاہے خود بھی پڑھ لیں ہو تو خوب. اب یہ تو اصل مسئلہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ کہ فرض کریں آج آپ کو پتہ چلا کہ جی ہمیں تو جو ہے نماز ہلکی آواز میں پڑھنی چاہیے تھی, ہم تو اونچی آواز میں مثلا ظہر عصر کی پڑھتے رہے ہیں. یا مردوں کو پتہ چلا یار یہ تو اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تھی نمازیں, جو وہ تو ہم تو ہلکی آواز میں پڑھتے رہے ہیں. تو اب ان پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ وہ مورد ہے جہاں پر شریعت نے پچھلی نمازوں کو صحیح مانا ہے, کہا گزشتہ رہ صلوات و آئندہ رہ احتیاط. پچھلی جو ہو گئی وہ صحیح ہیں, لیکن آئندہ اس قانون کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو نمازیں پڑھنی ہوں گی. اچھا ایک اور مسئلہ آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ ظہر عصر کی نماز مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان پر کس طرح پڑھنی ہے؟ ہلکی آواز میں پڑھنی ہے. یعنی یہ چاروں رکعتیں ہلکی والی ہیں, 2 تو ویسے سب کی ہلکی ہوتی ہیں, اس کی 2 رکعتیں بھی ہلکی والی ہیں. یہ عورت کے لیے بھی ہلکی ہیں اور یہ مرد کے لیے بھی ہلکی آواز میں پڑھنی ہے. لیکن جمعے کے دن اگر کوئی شخص جمعے کی ظہر کی نماز اس کی پہلی 2 رکعتوں کو اونچی آواز میں پڑھے تو یہ مستحب ہے. جمعے کے دن پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی نماز میں اگر کوئی جمعہ نہیں پڑھ رہا, ظہر پڑھ رہا ہے, اور وہ پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز میں پڑھے تو یہ مستحب ہے کہ اونچی آواز میں پڑھے. یعنی جمعے کے دن ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت مستحب ہے کہ اونچی آواز میں کی جائے. اور اگر جمعہ پڑھ رہا ہے تو اس میں تو انہوں نے احتیاط واجب لگائی, ظاہر بات ہے وہ تو پیش نماز پڑھے گا, لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اونچی آواز میں پڑھے, قراءت اونچی آواز میں کرے.
مسئلہ آتا ہے بعض اوقات بعض نمازیں آ جاتی ہیں کہ جی یہ نماز پڑھیں، مثلا اس میں سورہ واقعہ پڑھیں یا سورہ ملک پڑھیں، اب یاد ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے. یا مثلا حتیٰ یہ جو جعفر تیار ہے، نماز جعفر تیار، اس کے بھی بعض سورے وہ ہیں کہ جو آپ کی شاید آپ کو یاد نہ ہو یا مجھے یاد نہ ہو، تو اب ان کو اگر پڑھنا ہو تو کریں کیا؟ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ قرآن سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اب تو آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، اس میں قرآن وغیرہ ڈالا ہوا ہے آپ نے، تو وہ سورہ آپ قرآن سے دیکھ کے بھی. البتہ نماز میں کسی عبارت کو پڑھنا وہ مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب تھوڑا کم ہو جاتا ہے، لیکن نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی. مثلا فرض کریں اگر آپ دیکھ کے قرآن سورہ پڑھ رہی ہیں، فرض کریں اگر اس نماز کے لیے خدا نے 1000 نیکیاں لکھی تھیں تو آپ کو 900 مل جائیں گی. لیکن اگر آپ اس وجہ سے کہ مجھے تو آتا ہی نہیں، آپ نے چھوڑی دی نماز، تو کیا ملے گا؟ تو کچھ ملنا بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس لیے نارملی یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں جو مکروہ ہوتا ہے اس کو کر لینا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں گی عبادت اس چکر میں کہ آتا نہیں ہے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ پڑھ لیں گی تو کم ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو ملے گا آپ کو. تو اس لیے عبادت کے اندر مکروہ کام کو کر لینا چاہیے. تو وہ میکسیمم جو ہے، یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میکسیمم مکروہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی، نماز آپ کی بالکل صحیح رہے گی، بلکہ بالآخر وہی والی بات ہے، اگر آپ خدا کی خاطر پڑھ لیں گے تو اجر و ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا ملے گا. اب چاہے واجب نماز ہو اس میں بھی یہ جائز ہے، مستحب نماز ہو اس میں بھی یہ جائز ہے، یاد کر سکتی ہوں اور آپ نے یاد نہ کی ہو تب بھی جائز ہے. اب اتنا حال ہو گیا دماغ کا کہ اب یاد ہی نہیں رہتی تب بھی جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی پڑھتا رہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتی رہیں دیکھے بغیر، یہ پاسبل ہو تب بھی جائز ہے، یہ پاسبل نہ ہو تب بھی جائز ہے. ہر حال میں بالآخر یہ چیز جائز ہے کہ آپ قرآن کو دیکھ کر مستحب نمازوں اور واجب نمازوں میں سورہ پڑھ سکتے ہیں. البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت یہ کام کریں. مطلب آپ کو الحمد سورہ جو آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کہیں مجھے آتی ہے، آنے کے باوجود میں قرآن دیکھ کے پڑھوں گی، تو یہ نہ کریں. احتیاط مستحب کرنے کو ابھی بھی کر سکتے ہیں، جو سورہ آپ کو یاد ہیں آپ دیکھ کر پھر بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن وہی والی بات ہے، کیوں اپنی نماز کا ثواب جان بوجھ کے جو ہے آتا ہے پورا مل سکتا ہے تو پھر کیوں کم پہ کمپرومائز کریں؟ تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ اس کو ضرورت کے وقت اس کام کو انجام دیں. اسی طریقے سے بعض دعائیں، بعض اذکار قنوت میں اگر آپ قرآن سے یا غیر قرآن کسی اور کتاب سے دیکھ کے پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جو مصلی ہے اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں 4 رکعتی نماز کی اور مغرب کی تیسری رکعت میں وہ چاہے تو الحمد پڑھ لے اور چاہے تو تسبیحات اربع پڑھ لے. البتہ اگر یہ الحمد پڑھ رہا ہے تو عرض کیا نا میں نے کہ قراءت تیسری اور چوتھی رکعت میں مردوں اور عورتوں دونوں کو ہلکی آواز میں پڑھنی ہے، لیکن اس بسم اللہ کو وہ اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے. بلکہ مستحب ہے کہ اگر یہ الحمد کو اختیار کرتا ہے، یعنی تسبیحات نہیں پڑھ رہا اور الحمد پڑھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ یہ بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھیں. مگر یہ کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں تو پھر نہیں مستحب. لیکن نارمل فرادہ نماز کی میں بات کر رہا ہوں، فرادہ نماز میں یہ چیز مستحب ہے کہ آپ بسم اللہ جو ہے وہ تھوڑی اونچی آواز میں پڑھیں تیسری اور چوتھی رکعت میں، اگر آپ نے تسبیحات اربع نہیں پڑھ رہے بلکہ الحمد پڑھ رہے ہیں. تو بعض ہوتے ہیں جن کو تسبیحات اربع نہیں یاد ہو رہی، الحمد پڑھ لیں. الحمد تو یاد ہے نا، وہ پہلی رکعتوں میں بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعتوں میں، تو تیسری اور چوتھی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے ظاہراً تسبیح کو انہوں نے البتہ نہیں، اس میں تو نہیں کہا انہوں نے. البتہ شاید مجھے جو یاد پڑ رہا بہتر ہے تسبیحات پڑھنا الحمد کی نسبت، لیکن اس کتاب میں نہیں ہے موجود. بہرحال کہتے ہیں کہ
تسبیحات میں وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھنا کافی ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ جب تسبیحات پڑھیں تو تسبیحات کے بعد استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں، یا مثلا صرف یہی کہتے ہیں اللہم اغفر لی، یہ بھی کافی ہے، یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو چل جائے گا۔ دیکھیں اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آپ کی روٹین اور عادت چل رہی ہوتی ہے، اب جب انسان اس چلتی ہوئی عادت کو چھیڑ چھاڑ کرتے تو بعض اوقات پچھلی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے، تو پچھلی چیزوں کو خراب مت کیجیے گا۔ اگر آرام سے آپ روٹین پر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، یہ پڑھیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے پچھلی بھی بلڈنگ خراب ہو رہی ہو تو پھر چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ اور اگر کوئی تسبیحات نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الحمد ہی پڑھے گا، درست؟ اچھا یہ بھی کر سکتا ہے کہ 1 رکعت میں الحمد پڑھ لے، مثلا مغرب عشاء کی نماز کی 3ری رکعت میں الحمد پڑھ لے، 4تھی رکعت میں تسبیحات پڑھ لے، یا الٹا 3ری رکعت میں تسبیحات پڑھ لے، 4تھی رکعت میں، یعنی ایک میں ایک چیز پڑھ لے، دوسرے میں دوسری چیز پڑھ لے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ خوب، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی بہت ہی سپر بھلکڑ کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلی اور مثلا 4 رکعتیں آپ نماز پڑھ رہی تھی، پہلی 2 رکعتوں میں آپ دونوں رکعتوں میں الحمد سورہ بھول گئے، اللہ اکبر رکوع، پھر اللہ اکبر، پھر رکوع، تو اس کے لیے تو سپر ہونا چاہیے نا، یہ نارمل بھلکڑ تو ایسا نہیں کرتا، درست؟ تو اب کہتے ہیں ایسے شخص پر کہ جس نے دونوں رکعتوں میں الحمد سورہ بھول گیا ہے، اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ 3ری اور 4تھی رکعت میں الحمد کو اختیار کرے، تسبیحات کو نہ اختیار کرے، درست؟ یہ اس کے لیے احتیاط مستحب ہے۔ البتہ وہی والی بات ہے، احتیاط مستحب ہے، آپ کہیں نہیں میری روٹین تو وہی ہے تو میں اسی پہ چلوں گا، تو اسی پہ چلتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قراءت اور تسبیحات پڑھتے وقت آپ کا بدن جو ہے وہ سکون میں ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ یعنی کسی سہارے کے بغیر کھڑے ہوں، اور وہی چیزیں جو پہلے گزر چکی ہیں، تکبیرۃ الاحرام کے اندر جو واجبات بتائے تھے کھڑے ہونے کے حوالے سے، وہ سارے یہاں پر بھی جاری ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قراءت کے بارے میں شک ہو جائے، اور یہ شک قراءت سے فارغ ہونے کے بعد ہو رہا ہے، اس بات کا شک ہو رہا ہے کہ جو قراءت میں نے کی ہے وہ صحیح کی ہے یا صحیح نہیں کی ہے، صحت کے اعتبار سے شک ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ آیا صحیح طرح سے پڑھا ہے یا کہیں میں نے غلطی کر دی ہے، کوئی زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی لفظ غلط ادا کر دیا ہے، یہ شک ہے اس کو، اور فارغ ہونے کے بعد شک ہو رہا ہے۔ الحمد اور سورہ پڑھنے کے بعد الحمد و سورہ کے صحیح پڑھے جانے یا غلط پڑھے جانے کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر یہ رکوع میں جھک رہا ہو یا قنوت میں داخل ہو جائے، یعنی قنوت شروع کر چکا ہو اور شک کرے کہ میں نے آیا قراءت کی ہے یا نہیں کی ہے، دوسری رکعت تھی، قنوت میں گیا، ابھی شروع ہی کیا تھا مثلا، یا ابھی ہاتھ اٹھا کے مثلا درود پڑھا تھا، ایک دم اس کو شک ہو گیا میں نے الحمد سورہ پڑھی بھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پڑھنے یا نہ پڑھنے کا شک، یا رکوع کے لیے جھک گیا یا جھک رہا تھا اور جھکتے ہوئے شک ہو جائے اس کو کہ میں نے الحمد سورہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی حکم یہی ہے کہ یہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر قنوت سے پہلے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں قنوت کے لیے، یا قنوت ابھی شروع نہیں کیا ہے اور شک ہو جائے کہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یا ابھی رکوع کے لیے جھکنا شروع نہیں کیا ہے اور شک ہو جائے کہ میں نے سورہ اور الحمد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ الحمد سورہ کو پڑھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں
غور اگر آپ کریں تو جب آپ اگلی چیز میں داخل ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس شک کا موقع گزر گیا، اور جب شک کا موقع گزر گیا تو اب آپ کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی. جیسے قنوت میں داخل ہو چکی اور شک ہو جائے، رکوع کے لیے جھکنا شروع کر دیا اور شک ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ابھی پچھلی ہی سٹیج میں، ابھی قنوت شروع نہیں کیا، ابھی جھکنا شروع نہیں کیا، اور شک ہو جائے کہ میں نے الحمد سورہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو ایسی صورت میں اس کو اپنے شک کی پرواہ کرنی ہوگی، اس کو اپنے شک کی پرواہ کرنی ہوگی، کیونکہ ابھی موقع نہیں گزرا ہے. درست؟ اور اس کے بعد جو مسئلہ ہے، شاید آج کا آخری مسئلہ ہو، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قراءت حمد کے بارے میں، اچھا ابھی تو ہم نے کہا الحمد سورہ کا شک ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پوری قراءت کا شک ہے. اب ٹکڑے ٹکڑوں میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ مثلا الحمد کے بارے میں شک ہو جبکہ سورہ میں داخل ہو چکا ہو، کہ میں نے الحمد پڑھی یا نہیں پڑھی، یا صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ کہتے ہیں اگر یہ حمد کے پڑھنے کے بارے میں شک کرے سورہ شروع کرنے کے بعد، تو قاعدہ وہی ہے، آگے بڑھ چکا ہے، تو یہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اور شارٹ کر لیں اس کو آپ، ایاک نعبد پڑھ رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ اس سے پہلے والا میں نے لفظ جملہ آیت پڑھی یا نہیں پڑھی. اگر آگے جا چکے ہیں تو شک کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ابھی ایاک نعبد شروع نہیں کیا تھا، ابھی بول نہیں جا رہے تھے کہ شک ہو گیا کہ اس سے پہلے والا پڑھا یا نہیں پڑھا، تو شک کی پرواہ کرنی پڑے گی. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو جب اس کا موقع گزر چکا ہو یا آپ اس سے آگے بڑھ چکے ہوں، تو آپ کو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی. ابھی یہ غیر رکنی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے. لیکن اگر ابھی موقع نہ گزرا ہو، ابھی اگلے میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی اگلے میں داخل نہیں ہوئے ہیں، پچھلی ہی جگہ پر مثلا ابھی موجود ہیں، داخل سمجھے ہونا چاہ رہے تھے کہ شک ہو گیا، تو وہاں پر آپ کو شک کی پرواہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا وہ جو آپ بول رہی تھی مسئلہ، وہ انہوں نے یہاں پر دیا ہوا نہیں ہے، لیکن توضیح میں وہ مسئلہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جو مجھے اس وقت اب یاد آ رہا ہے، بعض صورتوں میں البتہ اس میں مشکل ہے کہ اگر آپ کی نیت صرف یہ جو آپ نے مثلا اللہ اکبر زور سے کیا ہے، نیت ہی صرف آپ کو سامنے والے کو سنانے کی ہو، تو اس میں جو ہے وہ ذرا مشکل ہے، وہاں پہ باطل ہے. لیکن بعض صورتوں میں اس کی اب تفصیل پوری اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے یاد رہا تو میں اگلی دفعہ دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا، دیکھ کے آؤں گا، ورنہ آپ خود تھوڑی سی زحمت کر لیجیے گا. درست؟ کوئی سوال؟ ایک کوسچن ہے جی جی. سر ایسی انگلیاں جس میں ائمہ اطہار کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے دونوں کے بیچ میں نہ کہ دونوں طرف پہ یا ہی مدد ہوتا ہے، یاد ہی تو وہ پہننا وضو کے پہننا ضروری ہے، وضو کے بغیر؟ دیکھیں ائمہ کے نام کو نارمل حالات میں وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا ضروری نہیں سمجھتے آغا سیستانی. تو بغیر وضو کے بھی مثلا کہیں پہ لکھا ہوا ہے نام ائمہ کا، تو آپ اس کو نارمل حالات میں، ہاں ایک جنابت کا مسئلہ آتا ہے اس میں منع کرتے ہیں، باقی تو تقریباً ناپاکی کی حالت میں منع کرتے ہیں، لیکن پاکی حالت میں وضو کی شرط نہیں ہے کہ آپ وضو کے ساتھ اس کو ہاتھ لگائیں. چلیں جی، صلی اللہ علیہ وسلم.